أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سورہ الحج کی آیت 53 کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 114 اور 115 اور 116 ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، پس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثال ہے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقعہ ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں، سو اسی طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعہ سے پیدا ہوں، اور وہ صحب بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح صحب نہ تھا، بلکہ دراصل ہم رنگ وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے مصالحے تھے، سو ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وہی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالحہ عام کے لیے ایک نور کو سہو کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پیرائے میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ بس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء علیہم السلام کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مسالے کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے
تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے اور وہ حکمت الہی جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ تو سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا ہے یہ سورت الحج کی آیت نمبر 53 کی تشریح کرتے ہوئے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے انبیاء کے فہم کو اپنے قبضہ میں لے کر ان سے بعض ایسی باتیں ان کے منہ سے نکلوا دیتا ہے جو کہ دراصل ایک اجتہادی سہو ہوتا ہے ان کا، اور اس میں خدا تعالیٰ کے بعض مقاصد ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مقاصد یہی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نبی کے بعد جو اس کی امت ہوتی ہے یا اس کی جماعت ہوتی ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی آزمائش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کے اجتہادی سہو اپنے انبیاء سے خود کرواتا ہے، جیسا کہ آنسم نے پیشگوئی موعود مسیح عیسی ابن مریم کی امت کے محمدیہ کے آگے فرمائی ہوئی ہے، دجال کی پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، دجال کے گدھے کے حوالے سے بیان فرمایا ہوا ہے۔ اب دیکھو امت مسلمہ ان پیشگوئیوں کے حوالے سے کیا کیا مطلب کہ اپنے طور پر خیالات بنا کر بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ ان کی اتحادی غلطیاں ہوتی ہیں جن میں پھر وہ امت یا اس کی جماعت پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی مرزا غلام صاحب کے حوالے سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ چلہ ہوشیارپور میں جب وہ پیشگوئی نازل ہوئی حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کی موافقت جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا وغیرہ وغیرہ، باقان امرن مقضیہ تک یہ پیشگوئی ہے۔ جب یہ پیشگوئی جو مرزا غلام صاحب شائع کرنے لگے، اس وقت اشاعت کے وقت مرزا غلام صاحب نے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں اپنی قلم سے لڑکا لکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے فہم و فراست اپنے امتی نبی کے اپنے قبضہ میں لے کر ان سے یہ کام کروایا تھا۔ تو وہ ساری زندگی پھر اسی بات پر وہ جمے رہے کہ یہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ ان دونوں وجودوں کو وہ ایک لڑکا سمجھتے رہے، اور آگے پھر وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ پھر وہ ملم جو تھا اسی خیال پر جم گیا کہ یہ جو وجود ہے ایک ہی ہے اور یہ میرا کوئی لڑکا ہے جسمانی، اس لیے وہ ساری زندگی اس موعود ذکی غلام، اس موعود مسلح کو اپنے اولاد میں ڈھونڈتے رہے۔ یہ وجہ ہے اس بات کی، اور میں نے بتا دیا ہے کہ مرزا غلام صاحب خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود یہ کام اپنے نبیوں سے کروا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض مسالے ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبیوں کے فہم و فراست کو اپنے قبضہ میں لے کر ان کے منہ سے ایسی باتیں یا ان کی قلم سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جس میں اس کے بعد اس کی اولاد، اس کی ماننے والوں کی آزمائش پہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد السلام اپنی شعرا آفاق کتاب ہے ان کی، تحفہ گولرویہ، روحانی خزائن، جلد 17 صفحات 142، 143، 144 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتی ہیں یہ 1894 میں جو آنسم کی پیشگوئی کے مطابق کسوف و خسوف کا واقعہ آسمان پر ماہ رمضان میں ہوا تھا۔ اس واقعے کے حوالے سے حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یعنی یہ تحفہ گولرویہ تو بعد میں پھر کتاب لکھی گئی، اس کا میں یہ حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں سامعین کے آگے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان 1300 برسوں میں بہترین لوگوں نے مادی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر کسی کے لیے یہ آسمانی نشان ظاہر نہیں ہوا، یعنی کسوف و خسوف کا وہ موعود نشان جس کی آنسم نے امت محمدیہ میں بشارت دی ہوئی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں وہ ظاہر ہوگا، وہ نشان کسوف و خسوف کا، اور چاند کو فلاں تاریخ کو اور سورج کو درمیانی ماہ رمضان کی رات میں وہ گرہن ہوگا، اور یہ معاملہ ماہ رمضان میں ہوگا۔ تو اس
آسمانی نشان کے حوالے سے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام آگے فرماتے ہیں بادشاہوں کو بھی جن کو مہدی بننے کا شوق تھا یہ طاقت نہ ہوئی کہ کسی ہیلہ سے اپنے لیے رمضان کے مہینہ میں کسوف و خسوف کرا لیتے۔ بے شک وہ لوگ کروڑ روپیہ دینے کو تیار تھے اگر کسی کی طاقت میں بجز خدا تعالیٰ کی ہوتا کہ ان کے دعویٰ کے ایام میں رمضان میں خسوف و کسوف کر دیتا۔ مجھے خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میری تصدیق کے لیے آسمان پر یہ نشان ظاہر کیا ہے، اور اس وقت ظاہر کیا ہے کہ جب کہ مولویوں نے میرا نام دجال اور کذاب اور کافر بلکہ اکفر رکھا تھا۔ اس قسم کے خطاب آج کل مجھے بھی قادیانی جماعت کے بعض جالے دیتے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ مرزا غلام صاحب کو مخالفوں نے یہ خطاب دیے تھے۔ آگے حسن فرماتی ہیں یہ وہی نشان ہے جس کی نسبت آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں بطور پیشگوئی وعدہ دیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کل عندی شہادت من اللہ فہل انتم مؤمنون، کل عندی شہادت من اللہ فہل انتم مسلمون، یعنی ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو مانو گے یا نہیں؟ پھر ان کو کہہ دے کہ میرے پاس خدا کی ایک گواہی ہے، کیا تم اس کو قبول کرو گے یا نہیں؟ یاد رہے کہ اگرچہ میری تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت سی گواہیاں ہیں اور 100 سے زیادہ پیشگوئی ہے جو پوری ہو چکی، جن کے لاکھوں انسان گواہ ہیں، مگر اس الہام میں اس پیشگوئی کا ذکر محض تخصیص کے لیے ہے، یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا ہے جو آدم سے لے کر اس وقت تک کسی کو نہیں دیا گیا۔ غرض میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر حلفاً قسم کھا سکتا ہوں، یعنی مجھے ایسا نشان دیا گیا کھا سکتا ہوں، غرض میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر حلفاً قسم کھا سکتا ہوں کہ یہ نشان میری تصدیق کے لیے ہے، یعنی 1894 میں جو ماہ رمضان میں کسوف و خسوف کا نشان ہوا تھا، آسمان پر گرہن لگا تھا۔ آگے حضور فرماتے ہیں نہ کسی ایسے شخص کی تکذیب کے لیے جس کی ابھی تکذیب نہیں ہوئی اور جس پر یہ شور تکفیر اور تکذیب اور تفسیق نہیں پڑا، اور ایسا ہی میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہوں کہ اس نشان سے صدی کی تعین ہو گئی ہے، کیونکہ جب کہ یہ نشان 14ویں صدی میں ایک شخص کی تصدیق کے لیے ظہور میں آیا تو متعین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے ظہور کے لیے، پھر میں سامعین کو کہتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں تو متعین ہو گیا کہ حضرت نے مہدی کے ظہور کے لیے 14ویں صدی ہی قرار دی تھی، کیونکہ جس صدی کے سر پر یہ پیشگوئی پوری ہوئی وہی صدی مہدی کے ظہور کے لیے ماننی پڑی تا دعویٰ اور دلیل میں بہت پیدا نہ ہو۔ تو سامنے کرام یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں، حضور صاحب نے ان الفاظ میں بتایا ہے کہ یہ جو 1894 میں کسوف و خسوف کا نشان آسمان پر ماہ رمضان میں ظاہر ہوا تھا، حضور صاحب فرماتے ہیں وہ بھی میری تصدیق کے لیے تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے 1891 میں اپنے موعود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ کتابیں موجود ہیں حضور صاحب کی جن میں یہ حضور صاحب کا یہ دعویٰ موجود ہے۔ تو یہ تحفہ گلرویوں میں پھر انہوں نے لکھا کہ وہ جو آسمان پر یہ کسوف و خسوف کا نشان ظاہر ہوا تھا وہ میری تصدیق کے لیے تھا، اور میں سچا ہوں، اور میں ہی وہ موعود امام مہدی ہوں جس کی پیارے نبی محمد مصطفیٰ مجھ پر نے امت محمدیہ کو خبر دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سامعین کرام میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنسم نے اپنے بعد 2 وجودوں کی بشارت دی ہوئی ہے۔ اکثر میں نے اس کا ذکر کیا ہے، آج میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے یہ کہ حدیث ہے، یہ جو حدیث ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے، اور یہ کنز العمال 187/2، جامع الصغیر 104/2۔ یہ حدیقۃ السالین کی کتاب جو ہے 1967 کا جو ایڈیشن ہے وہاں پر بھی صفحہ 402 پر یہ حدیث موجود ہے۔ میں بلکہ سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث یہ ہے، یہ جو
1967 کا ایڈیشن ہے، جماعت احمدیہ قادیان کی یہ حدیثوں کی کتاب ہے، اور یہ حدیث ہے، یہ 402 صفحہ پر میں یہیں سے پڑھ کر سناتا ہوں سامنے. اس حدیث میں ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تحلق امت انا فی اولها وعیسی ابن مریم فی آخرها والمہدی فی وسطها. تو وہی حوالہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں مسیح موعود اور درمیان میں مہدی ہوں گے. آخر میں حدیث میں الفاظ ہیں آخر میں عیسیٰ ابن مریم، یہاں پر ترجمہ میں مسیح موعود لکھا گیا ہے، اور آخر میں مسیح ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے. تو یہ موجودہ جو حدیقۃ الصالحین کے ایڈیشن ہیں ان سے یہ حدیث انہوں نے نکال دی ہے قادیان جماعت نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ یہ دراصل وہ جو دو وجود ہیں امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کا، اور انہوں نے اب یہی جماعت میں عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے کہ امام مہدی اور مسیح ابن مریم دونوں یہ ایک ہی وجود ہے، جبکہ سب جھوٹ ہے، یہ دو وجود ہیں. میں نے یہ حدیث آپ لوگوں کو عاصم کی سنا دی. علاوہ اس کے عاصم کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی میں سامعین کے آگے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اس کا بھی میں انشاءاللہ سامعین کو اگر میرے لیے ممکن ہوا تو خطبہ کے دوران یہ سکرین پہ بھی آ جائے گی یہ حدیث. یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عاصم کی. عن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا ابشروا کیف تہلک امتا انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولكن بین ذلك فی جن آواجو لیسو منی ولا انا منہ. رواہ رزین مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہیں، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ کجر و جماعت، یہ قادیانی جماعت کا جو 1914 سے لے کر آج تک جو بلائے قادیان ہے، وہ کہتی ہے ہم جماعت احمدیہ ہیں، یہ بلائے قادیان ہے، بلائے دمشقی کا بھی. تو بال یہی وہ کجر و جماعت ہے جس کا 1500 سال پہلے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں ذکر فرمایا ہوا ہے. میں زیادہ تشریح نہیں کرتا. دیکھیں اس حدیث میں بھی عاصم نے دو وجودوں کا اپنے بعد ذکر فرمایا ہے، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح ہوں گے. یعنی ایک حدیث میں عاصم نے عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور ایک حدیث میں عاصم نے اس میں یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے عاصم نے فرما دیا کہ مسیح اس کے آخر میں ہے، درمیان میں مہدی ہے اور اول میں ہوں. تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ عاصم کے بعد دو وجود امت محمدیہ میں ظہور ہونے والے ہیں، جبکہ جماعت احمدیہ قادیان نے جھوٹے یہ عقائد اختیار کر چکی ہے کہ یہ امام مہدی، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک ہی وجود ہے، جبکہ سب جھوٹ ہے. پوری امت محمدیہ آج تک بھی ان دونوں وجودوں کو دو مانتی ہے اور دونوں کا انتظار کر رہی ہے. اگرچہ ان کی غلطی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تو ایک صدی قبل دنیا میں ظہور پذیر ہو چکے ہیں، جبکہ ان کو اکثریت مسلمانوں کی جو ہے ان کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس کو قبول کرتے. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں وجود ہیں جو امت محمدیہ بھی ان کو دو ہی تسلیم کرتی ہے. قادیانی جماعت میں یہ فراڈ کیا گیا ہے. اس فراڈ کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجوہات تو یہ بھی ہے کہ بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کر لیا. اصل میں وہ دوسرا مسیح عیسیٰ ابن مریم کا وجود وہی ہے جو چلہ ہوشیارپور میں امام مہدی علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی، جس نشان رحمت جس سے کہ غلام کی، وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. اسی کے متعلق ایک فارسی کے
الہامی شعر میں اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو یہ عیسیٰ خود مرزا غلام صاحب کے متعلق تو نہیں نا اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا، یہ الگ وجود ہے۔ یہ عیسیٰ وہی وجود ہے جس کی چلہ و شاہپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کی دعائیں قبول کرنے کے بعد انہیں بشارت دی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی موافق تو نے مجھ سے مانگا، اور ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہ ساری پیش ہوئی صورت مریم پڑھیں اور آل عمران صورت پڑھیں، یہ چلہ و شاہپور میں جو نازل ہوئی پیش ہوئی یہ پڑھیں، ساری ایک ہی چیز ہے۔ جیسے کہ موسی مریم علیہ السلام کو ایک ذکی غلام دیا گیا، وہ جو کماری تھی، اور اس کے متعلق یہ باتیں اللہ نے ساری فرمائیں صورت مریم اور صورت آل عمران میں، ایسا ہی چلہ و شاہپور میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول کرنے کے بعد جواباً اللہ نے پھر کہا تھا یا فرمایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا۔ تو یہ وہی مسیح، یہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنسم نے بشارت دی ہوئی ہے امت محمدیہ کو کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح ہوں گے ایک حدیث میں، اور دوسری حدیث میں آنسم فرمایا عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو یہ دونوں وجود ہیں۔ اس کے حوالے سے سامعین کرام ہادی علی چودھری صاحب بھی یہی بتاتے ہیں اپنی ایک ویڈیو میں، وہ بھی آنسم کی اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں اور خود پڑھتے ہیں، دونوں وجودوں کا ذکر کرتے ہیں ہادی علی چودھری صاحب کی کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو۔ آنسم نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ تو ہادی علی چودھری صاحب کا بھی بیان سن لیں۔ تو یہ دیکھیں مشکات میں یہ روایت ہے، امت محمدیہ کا اجر و ثواب اس کا وہ ہے باب ثواب حاضح الامہ، اس میں ہے کہ کیف تہلک امتنا نہ اولھا والمہدی وسطھا والمسیح فی آخرھا، تو درمیان میں مسیح اور آخر میں درمیان مہدی، آخر میں مسیح آئے گا۔ اس کے بعد ثابت ہو جاتا ہے سامعین کرام کہ آنسم نے امت محمدیہ کو اپنی جو روایت ہے یا حدیث ہے اس میں دو وجودوں کی اپنے بات خبر دیا ہے، ایک کی نہیں ہے۔ لیکن جماعت یہ قادیانوں یہ درج فراڈ ہوا ہے کہ نہیں یہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن ایک ہی وجود ہیں۔ اور ایک وجوہات تو یہ ہے، میں نے اکثر بتایا ہے کہ مرزا غلام صاحب میرے آقا تھے، تمام نبیوں کے ذیل تھے، تمام نبیوں کے ذیل ہوتے ہوئے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، لیکن وہ اپنی کتابوں میں اکثر لکھتے رہے اپنے دعویٰ کے حوالے سے کہ مسیح موعود مسیح موعود۔ بہر یہاں سے غلط فہمی پیدا ہوئی اور ہوتی ہے۔ تو وہ آنسم نے جس پیشگوئی کا ذکر فرمایا ہوا نا کہ جس پیشگوئی کا ذکر فرمایا ہوا ہے امت محمدیہ کے آگے کہ آنسم فرماتے ہیں، اس کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، اور یہ جو ہے بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم حدیقۃ الصالحین صفحہ 899 حدیث نمبر 950، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنسم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ یہ مریم کا بیٹا ہے وہ جس کی آنسم بشارت دے رہے ہیں کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی ینزل فیکم ابن مریم، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کی خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو
دیکھیں نا، یہ جو حدیث ہے اس میں جس عاصم نے جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی یا مریم کی بیٹی کی بشارت دی ہے، یہ تو وہ وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی جس کی، اور وہی نشان رحمت، وہی ذکی غلام ہے، یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، تو یہ وجود ہے۔ لیکن مرزا غلام صاحب نے بھی ابھی میں نے بتایا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے دعویٰ کے حوالے سے بتایا ہے، لوگوں کو لکھا ہے مسیح موعود مسیح موعود، جبکہ ایک ان کا اتحادی صاحب تھا، اگرچہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی تھے تمام نبیوں کے ذل ہوتے ہوئے، لیکن عاصم کی اس پیشگوئی کے مزاج وہ نہیں تھے کہ جیسے عاصم نے بھی میں نے پڑھا ہے کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قریب تو میں ابن مریم نازل ہوں۔ یہ ابن مریم وہ نہیں تھے، یہ ابن مریم تو وہ تھا جو انہیں چلہ ہوشیارپور میں ان کی دعائیں قبول فرما کر اللہ نے انہیں بشارت دی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موقع تو نے مجھ سے مانگا، تو وہ ابن مریم ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ جماعت احمدیہ قادیان میں بطور خاص یہ دلیل کر لیا گیا ہے کہ نہیں امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک ہی وجود ہے، اس سے سب جھوٹ ہے۔ علاوہ اس کے میں سامنے کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا طاہر کی سوال جوابی کی ایک مجلس ہے، وہاں پر بھی یہ فراڈ کرتے ہیں، مرزا طاہر بھی فراڈ کرتا ہے۔ تو وہ لوگوں کو جب سوال اس کا ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں وہ عیسیٰ ابن مریم جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر گیا، وہ تو آسمان پر گیا ہی نہیں، وہ تو بات ہی غلط ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کہ نہیں زمین پر بس وہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنسوں نے خبر دی وہ ایک ہی وجود ہے، وہ مرزا طاہر بھی یہ کرتے ہیں اپنی وہ جواب میں، تو یہ بھی سارا جھوٹ ہے۔ یعنی وہ چلہ ہوشیارپور کی پیشگوئی کو یعنی مرزا غلام صاحب کے وجود میں ہی وہ شامل کر کے بیٹھ گئے۔ پھر سائل نے پوچھا کہ کیا مسیح موعود اور امام مہدی کا ایک ہی وجود ہوگا یا الگ الگ ہوں گے؟ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا ایک ہی تصور ہو چکا ہے، یہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، ہمارے اور دوسرے مسلمانوں میں یہ بنیادی فرق یہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی الگ وجود ہے اور مسیح ابن مریم الگ وجود ہے۔ وہ اس لیے مانتے ہیں دونوں کو الگ الگ کہ ان کے نزدیک پرانے مسیح میں گزارا آنا ہے، ہمارے نزدیک وہ فوت ہو چکا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس نے آسمان سے اترنا ہے وہ ایک الگ انسان ہے، جس نے امام کے طور پر زمین سے پیدا ہونا ہے وہ ایک الگ انسان ہے۔ تو دو اماموں کے قائل ہیں، ایک کے نہیں۔ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ایک کی بھی ضرورت نہیں، اور اب پتہ چلا کہ وہ مسلمان جو حسبنا کتاب اللہ مانتے ہیں ایک چھوڑ کے دو اماموں کو مانتے ہیں، ایک مسیح پرانا اور ایک نیا مہدی۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطابات کیے تھے، یہ دو الگ الگ شخص ہیں، اور اس کے ثبوت میں ابن ماجہ کی ایک حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جی کا ارشاد ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں لکھا ہے لل مہدیو الا عیسیٰ، لل مہدیو کوئی مہدی نہیں ہوگا الا عیسیٰ، عیسیٰ کے سوا، یعنی حضور اکرم کے نزدیک مہدی کا نام ہی عیسیٰ ہے یا عیسیٰ کا نام ہی مہدی ہے، ایک ہی چیز کے دو نام۔ حضرت مرزا صاحب احمدیہ کو ہم امام مہدی مانتے ہیں، اس لیے عیسیٰ بھی آپ کو مانتے ہیں، مسیح موعود بھی آپ کو کہتے ہیں، امام مہدی بھی آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دو الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب مل رہے تھے۔ ایک کتاب تھا امام مہدی کا اور ایک کتاب تھا مسیح ابن مریم۔ اور دوسرا ہے کہ ان کے باپ نے جھوٹا دعویٰ کر لیا چلہ ہوشیارپور میں جو پیشگوئی نازل ہوئی تھی محمدی مریم پر، اس کا 1944 میں جھوٹا دعویٰ کر لیا، اور پھر 10 سال کے بعد اپنے دعوے کے 10 سال بعد اپنی شاعرہ کٹوا لی۔ یہ ساری باتیں میں بارہا بتا چکا ہوں اور لوگ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو اس دجل اور فریب سے نجات بخش دے۔ یہ تو ایک موضوع تھا آج کی میری خطبہ جمعہ کا۔ دوسری بات میں یہ سامعین سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد بارہا فرمایا ہوا ہے کہ یہ جو نبی ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہوتے ہیں، وہ اپنی جو وحی اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنی وحی میں جو وہ اتحاد کرتے ہیں ان کے وہ ذمہ دار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی وحی تو سچی ہوتی ہے، لیکن جو نبی اس کی اپنی وحی میں اتحاد کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ بارہا میں اس کا یہ حوالے دے چکا ہوں، بطور خاص 23 فروری 2024 کا میرا خطبہ جمعہ اسی سال
جو میں نے دیا تھا اس میں سے سامعین بڑی تشریح کے ساتھ میں نے یہ حوالے پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا کہ میری وحی بالکل اسی طرح سچی ہے جس طرح قرآن کی وحی سچی ہے، اور میں اسی طرح اپنی وحی پر ایمان لاتا ہوں جس طرح قرآن کریم کی وحی پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ایک حوالہ اور ایک شعر پڑھ دیتا ہوں سامعین کو، تفصیل میں نہیں جاتا۔ مرزا غلام صاحب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ میں سامعین کو کہوں گا، اور بطور خاص قادیانی اور لاہوری احمدیوں کو جو مرزا غلام صاحب کو ماننے والوں کو میں کہوں گا، یہ شعر ہے، بتا رہا ہے کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ وہی اٹل ہوتی ہے، سچ اور حق ہوتا ہے۔ جو ملہم اس وحی کے حوالے سے کوئی تشریح کرے، اتحاد کرے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، مرزا غلام صاحب یہ فرماتے ہیں، اجازی احمدی آپ علیہ السلام کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ میں مخالفین سے کہوں گا، اور بطور خاص گزشتہ جمعہ میں جو معترض ہے جس کی میں نے باتوں کا جواب دیا تھا، اس کے میں کہتا ہوں مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، آپ ان پر ایمان لائیے مرزا غلام صاحب کی باتوں پر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اتحاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔ اور یہ سمجھ آ گئی ہوگی سامعین کو بھی، اور خاص کر یہ جو میرا ایک مخالف ہے، معترض ہے، جو اس کا میں نام تو نہیں لیتا، آج کل میرے متعلق نعوذ باللہ من ذالک مسیح الدجال کیا کیا بکواس کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اگر یہ رحم کے قابل ہے، ورنہ اس کے شر سے اس کے احباب جو اس کے ساتھ ہیں ان کو بھی بچائے، اور پوری جماعت احمدیہ قادیان کو بھی بچائے۔ تو اللہ اس پر رحم فرمائے۔ میں جو بات کرتا ہوں دلیل سے کرتا ہوں۔ اسی شخص نے مطلب کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ دیکھیے مرزا غلام صاحب پر یہ جو مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا نا کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اس ذکی غلام کے آگے اشاعت کے وقت اس پیش گوئی کہ اشاعت کے وقت ہم نے لڑکا لکھا ہے قلم سے، تشریح میں کر چکا ہوں کہ کیوں لکھا ہے۔ تو یہ لڑکا لکھنا مرزا غلام صاحب کا اپنا اتحاد تھا اس ذکی غلام کے متعلق۔ مرزا غلام صاحب کے حوالے پیش کر دیے ہیں۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں وہی سچ ہوتی ہے اور حق ہوتی ہے، لیکن ملہم کا اس میں اتحاد، اس کا قیاس، تشریح، وہ غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ صاحب جو ہے جس کی میں نے ابھی بات کی ہے معترض کی، یہ فضول آدمی ہے، آئینہ کمالت اسلام کا ایک حوالہ ڈھونڈتا ہے اور وہ میری طرف بھیجتا ہے۔ ان کے کزن ہیں مکرم عبدالقدیر صاحب، ان کو بھیجتا ہے، وہ میری طرف بھیجتے ہیں۔ تو اس حوالے کا میں نے 23 فروری 2024 کے خطبہ جمعہ میں نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا، بتایا کہ یہ معترض کو بھی بتایا تھا اور باقی سب لوگوں کو بھی یہ آئینہ کمالت اسلام صفحہ 577 پر عربی الفاظ میں جو مرزا غلام صاحب نے لکھا ہے، وہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں دوبارہ۔ یہ مرزا غلام صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، ذکی غلام وہی ہے، ایک ذکی غلام تجھے دیا جائے گا، یہ وہی ہے ذکی غلام۔ اس کی تشریح میں مرزا غلام صاحب ایک تو بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہیں، اور دوسرا آئینہ کمالت اسلام میں بھی یہ فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَسَيُؤْتَ لَكَ غُلَامًا ذَكِيًّا من صلبِكَ وذريتك ونسلك ويكون من عبادنا الوجیحین، یعنی ان قریب تجھے ایک ذکی غلام تیری ہی صلب، ذریت اور نسل سے دیا جائے گا، اور وہ وجیح، اور وہ ہمارے وجیح بندوں میں سے ہوگا۔ یہ معترض نے یہ حوالہ لکھا کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے خود اپنے الفاظ ہیں۔ مرزا غلام صاحب اس ذکی کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کو میرا لڑکا ہے، یہ وہی نہیں ہے۔ فَسَيُؤْتَ لَكَ غُلَامًا ذَكِيًّا مِنْ صُلْبِكَ وَذُرِّيَّتِكَ وَنَسْلِكَ وَيَكُونُ مِنْ عِبَادِنَا الْوَجِيحِينَ۔ معترض سے کہتا ہوں یہ وہی نہیں، یہ مرزا غلام صاحب کے اپنے الفاظ ہیں۔ ان کی حیثیت وہی ہے جو ذکی غلام سے متعلق الہامی پیش گوئی کے شائع کرتے وقت مرزا غلام صاحب نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا تھا، اس کی وہی حیثیت ہے، یہ کوئی وحی نہیں ہے۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی وحی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے ان کا حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا ہے، وہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ معترض صاحب سنیے، اپنے اتحاد کے کذب
اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔ تو میں یہ پھر کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب نے سمجھا تھا، خیال کیا تھا کہ یہ ذکی غلام کو میرا لڑکا ہوگا، وہ ڈھونڈتے بھی رہے ساری زندگی، لیکن اللہ نے نہیں دیا۔ مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ پیدا ہی نہیں ہوا ذکی غلام بطور اسماعیل لڑکا۔ میں پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ ذکی غلام کی جو پیشگوئی ہے، یہ مسلم موعود کی پیشگوئی ہے یا نشان رحمت کی پیشگوئی ہے، اس کا آغاز 1881 سے شروع ہو گیا تھا، اس الہام کے ساتھ کہ انا نبشرک بغلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ اور پھر چلہ و شارپ میں مفصل اسی حسین غلام کے متعلق اللہ نے تفصیل سے بتایا۔ پھر چلتے چلتے آخر 6-7 نمبر سے 7 تک یہ غالباً 13 یا 14 الہامی بشارتیں ہیں جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئیں۔ مرزا غلام صاحب اس ذکی غلام کو اپنا لڑکا سمجھ بیٹھے، اور پہلے انہوں نے بشیر احمد اول جو تھا اپنے لڑکے پر لگا دیا اس پیشگوئی کو۔ اللہ نے اس لڑکے کو 15 مہینے کے بعد فوت کر لیا۔ فوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے بندے، یہ نہیں ہے تیرا لڑکا۔ پھر پیشگوئی تو چل رہی تھی، پھر حضور صاحب محتاط ہو گئے، انہوں نے بطور تفاول اپنے بچوں کے نام رکھنے شروع کر دیے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد بطور تفاول، بشیر احمد، شریف احمد تفاول۔ پھر 14 جون 1899 کو مرزا غلام صاحب کے گھر میں ایک چوتھا لڑکا پیدا ہوا آپ علیہ السلام کے بقول۔ آپ علیہ السلام نے اس کا نام مرزا مبارک احمد رکھا، جیسے کہ الہام ہوا مرزا غلام صاحب پر 3 کو 4 کرنے والا مبارک۔ اسی کے مطابق پھر حضور صاحب نے اس 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کو مبارک احمد پر لگا دیا۔ تریاق القلوب میں بڑی تفصیل سے میں نے بارہا اپنے لیکچروں، اپنے مضامین اور اپنے خطبات میں ذکر کیا ہوا ان حوالوں کا۔ تو یہ دراصل یہ لڑکا بھی نہیں تھا حضور صاحب کا، وہ موعود ذکی غلام، وہ کچھ جسمانی لڑکا ہے ہی نہیں۔ مبارک احمد کے بعد بھی وہ ذکی غلام اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ 8 الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی تھیں؟ اگر یہ مبارک احمد تھا، وہ اگر بشیر الدین محمود تھا، اس کے بعد 11 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ملہم پر نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ جب کسی اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبی کو کسی غلام کی بشارت دیتا ہے، بشارت کے بعد وہ غلام اس کے گھر میں نہیں ہوتا، بشارت کے بعد وہ غلام پیدا ہوتا ہے اس کے گھر میں۔ نبی جیسے حضرت ابراہیم السلام ہے، حضرت ذکر علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت مریم صدیقہ موسوی جو ہے اس کا واقعہ ملتا ہے۔ جب بشارتیں ان کو ہوئی تھی تو وہ غلام نہیں تھے ان کے گھروں میں، غلام بعد میں پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہو گئے تو ان پیدا شدہ غلاموں کے متعلق اللہ نے کسی نبی پر کوئی دوبارہ اس غلام کی، پیدا شدہ غلام کی بشارت نازل نہیں کی تھی۔ اگر بشیر الدین محمود احمد وہ غلام تھا، وہ مسلم موعود تھا، تو 11 الہامی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے ملہم پر کیوں نازل کی؟ اگر وہ لڑکا مبارک احمد، اس کو بھی اللہ نے فوت کر لیا۔ یعنی وہ دونوں لڑکے جس پر مرزا غلام صاحب نے اس پیشگوئی کا چسپاں کیا اپنے زوم میں، وہ دونوں اللہ نے فوت کر لیے۔ ایک پوتا تھا مرزا نصیر احمد، اس پر نافلہ موعود کی پیشگوئی، جو کہ نافلہ بھی یہی موعود ذکی غلام ہے، یہی مسلم موعود ہے، یہی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جب نافلہ موعود کی پیشگوئی کو، جو کہ اسی موعود نشان رحمت کے متعلق ہے یا موعود ذکی غلام کے متعلق ہے، بل ہم سمجھا کہ یہ میرا کوئی پوتا ہے، تو اللہ نے اس پوتے کو بھی فوت کر لیا۔ حقیقت الوحی کا حوالہ بارہا میں پڑھ چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ تو یہ باتیں ہیں، تو سامعین کو میں بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی کسی برگزیدہ نبی پر نازل ہوتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے، نمبر 1۔ اور اس کے اجتہاد جو کرتا ہے اس وحی کے حوالے سے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بشارتیں نبیوں کو اللہ دیتا ہے تو بشارت کے وقت تو جن کی بشارت دے رہا ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتے ان کے گھروں میں، یہ غلام جو ہیں بشارت کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم صاحب کے گھر میں اسماعیل اور اسحاق پیدا ہوئے، حضرت ذکر علیہ السلام کے گھر میں یحییٰ پیدا ہوا، موسی مریم صدیقہ علیہ السلام کے گھر میں ذکی غلام پیدا ہوا۔ تو جب یہ غلام پیدا ہو گئے تھے تو دوبارہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں پر یا موسی مریم پر کوئی بشارت نازل نہیں فرمائی تھی اس پیدا شدہ ذکی غلام کے متعلق، یا اس پیدا شدہ حلیم غلام جو اسماعیل تھا، یا علیم غلام اسماعیل کے حوالے سے، یا یحییٰ کے حوالے سے کوئی بشارت نہیں اللہ نے نازل فرمائی۔ تو یہ قرآن میں سنت ہے۔ یہ مرزا غلام صاحب کے جب وقت آیا، یا وہ محمد سنت قرآن کی کیسے بدل گئی، جبکہ خود مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ عاصم کے بعد جو قرآن کریم کی وحی ہے، جب بھی عاصم کی پیروی میں کسی پر کوئی وحی نازل ہوگی تو وہ اسی سنت کے مطابق نازل ہوگی جس کی جو سنت قرآن کریم میں وارد ہو چکی ہے۔ تو یہ مرزا غلام صاحب کا حوالہ وہ خود مانتے ہیں اس بات کو۔ تو امید ہے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو میرا معترض ہے
یہ جو حوالہ لے کے پھر رہا ہے یہ ان کا اپنا الفاظ ہیں، یہ وہی نہیں ہے۔ پھر میں پڑھتا ہوں، فَسَيُؤْتَى لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا مِنْ صُلْبِكَ وَذُرِّيَّتِكَ وَنَسْلِكَ وَيَكُونُ مِنْ عِبَادِنَا الْوَجِيهِينَ۔ محترم صاحب، یہ مرزا غلام صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، کوئی وہی نہیں ہے۔ ان کی حیثیت وہی ہے جو مرزا غلام صاحب نے اس پیش گوئی کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھا تھا، لفظ لڑکا اور یہ الفاظ ون اینڈ دا سیم۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وہی نہیں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ میرا لڑکا ہوگا، جبکہ یہ خیال درست نہیں تھا۔ یہ ذکی غلام تو ان کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے لڑکے کے طور پر۔ مبارک احمد کے بعد کوئی وجود یعنی کوئی نرینہ اولاد مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی۔ 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتی رہیں 6-7 عمر 1907 تک۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اس معترض پر بھی رحم فرمائے اگر اس قابل ہے تو۔ سامعین کرام، آخر پہ میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑے رکھے جس پر تم ہو، جب تک پلید کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اسی حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب انوار الاسلام روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20 اور 21 پر فرماتے ہیں، میں یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشگوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں، جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں، اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالت والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوء ظن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شکاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ محترم صاحب، میں آپ کے لیے بطور خاص یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، آپ کا بھی یہی حال ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ نافہموں کے دلوں پر ریس ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے۔ اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے، محترم صاحب سنیے، حضور صاحب فرما رہے ہیں ان پر ایمان لائیے، یہ حکم و عدل کے الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے، اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دے، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کرے اور علم زیادہ کرے اور معرفت زیادہ کرے اور صدق و ثبات میں ترقی دے،
اور ان کی زیرکی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں۔ کتنی حکمت کے الفاظ حضور صاحب نے فرمائے ہوئے ہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں اور ان کو اس کسر شان اور بے عزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے لے۔ محترم صاحب سنیے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے الفاظ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اور ان کو اس کسر شان اور بے عزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے۔ محترم صاحب مجھ پر گند اچھالتا پھر رہا ہے۔ آگے اس میں فرماتے ہیں اور صرف اس رفیع شان نشان کو رفیع شان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پس فطرت کے انسان جو صدہا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں بدیہی طور پر اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے، مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک کا فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دیکھ کر تسلی پا لیتے تو وہ خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا۔ حضرت فرماتے ہیں سنیے محترم صاحب، تو خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کی طرف جھک جائیں اور ہر ایک نوع فطرت اس کو دیکھ کر سجدہ کرے، مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ محترم صاحب یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسالے کے لیے بعض اوقات اپنے نبیوں کا اپنا فہم اپنے قبضہ میں لے کر ان کے منہ سے کوئی ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے جو کہ اس کے بعد اس کی اولاد اور اس کے مانوں کے لیے ابتلا کا موجب بنتی ہے۔ یہ وجہ ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے اس محترم پر اور اس کو عقل سمجھ دے۔ میری تو دعا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہے، ورنہ اس کے شر سے اس کے ساتھیوں کو اور باقی جماعتی احمدیہ کو بھی بچائے۔ لیکن سامنے کرام اللہ تعالیٰ کا مرسل جو ہوتا ہے جب دنیا میں بھیجا جاتا ہے اس کی ڈیوٹی صرف اتنی ہوتی ہے کہ جو اللہ اس پر علم ظاہر کرتا ہے یا مشن ظاہر کرتا ہے اس کو کھول کر لوگوں کو بتا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہدایت نہیں وہ دے سکتا۔ اکثر میں بتاتا ہوں قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے فرمایا قرآن کریم میں کہ اے میرے بندے تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت میرے پاس ہے، میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ جب عاصم نے اپنی قوم کو یا اپنے ساتھیوں کو میں سے مکہ کے لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے تو عاصم کے بعد دوسرے نبی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لوگوں کو ہدایت دیتا پھرے۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے جو مخالفین ہیں ان کو بھی عقل سمجھ دے، اور قادیانی جماعت اور لاہور جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی عقل سمجھ دے، اور وہ جو مرزا غلام صاحب کو مانتے ہیں، حق مبدل مانتے ہیں، وہ جو پیشگوئی انہیں چلہ ہوشیارپور میں ملی، آج اس پیشگوئی کا مصداق آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہے۔ ممبر اس پر کھڑے ہو کر اعلان بھی کرتا ہے کہ آؤ میرا سامنا کرنے کے لیے میدان میں نکلو، میں تو میدان میں کھڑا ہوں، 20 سال ہو گئے میں تو میدان میں کھڑا ہوں۔ مرزا طاہر احمد جھوٹ بول کر چلا گیا اس دنیا میں میرے متعلق بد زبانی کر کے، اور یہ جو موجودہ نمبردار ہے قادیانی جماعت کے وہ اخراج مقاطع کر کے بیٹھا ہوا ہے، مطلب کہ منع کیا ہوا اپنے لوگوں کو، مولویوں کو عبدالغفار چمبا سے بات نہیں کرنی۔ یہ لوگ خدا کے بندے ہیں، یہ تو ابلیس کی نسل ہے جو اس کے کام کرتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح میں امت محمدیہ جو ہے ان سے بھی عرض کروں گا آخر پہ
کہ دیکھیں وہ مسیح صاحب نے مریم جس کی آنس میں پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے امت محمدیہ کے آگے، وہ کوئی موسوی سلسلے کا وہ ذکی غلام جس کو اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں کلمۃ اللہ اور مسیح صاحب نے مریم فرمایا ہوا ہے یا نام دیا ہو، وہ نہیں ہے اس کا مصداق۔ وہ تو اپنا مشن پورا کر کے 2000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہودیوں کی شر سے بچایا، اور وہ مشن پورا کر کے تبھی وفات پا کر طبی طور پر اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، وہ دوبارہ وہ نہیں آئے گا۔ تو یہ جو آنس میں پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے، اس کا مصداق کوئی امتی فرد ہے۔ اگرچہ مرزا غلام صاحب نے بھی اپنے آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق فرمایا ہے، مسیح موت کا دعویٰ کر کے، یہ بھی ایک اجتہادی صاحب ہے جو میں بارہا بتا چکا ہوں، اس خطبہ جو میں نے بتا دیا ہے کہ مرزا غلام صاحب کا اولین اور بڑا دعویٰ امام مہدی ہونے کا تھا، اور میں نے اپنا تحفہ گلویہ کو حوالہ پڑھا ہے کہ جس میں حضور صاحب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کسوف و خصوص کا نشان جو آسمان پر نازل ہوا 1894 میں ماہ رمضان میں، یہ میری صداقت کے لیے، میرے موعود امام مہدی کی جو دعویٰ ہے اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوا ہے۔ تو اس پر میرے مخالفین جو ہیں قادیانی جماعت کے، ان کو اور کیا چاہیے؟ اس سب میں مسلمانوں کو بھی کہوں گا کہ وہ کوئی مسیح صاحب نے مریم آسمان پر نہیں گیا، نہ انہوں نے آنا ہے، اس کا مصداق امتی فرد ہے، جبکہ اس کا مصداق وہی ہے جو چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو وہ نشان رحمت وہ ذکی غلام ملا تھا، یا وہ عیسیٰ جو ملا تھا، جس کے متعلق دوبارہ وہ فارسی کا شعر پڑھ دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز میں آید، مبارک بادت ہے مریم کہ عیسیٰ باز میں آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہ عیسیٰ دوبارہ جو آتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ عاجز ہے، وہ اس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم کی دعائیں قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو دی تھی۔ تو باہر سمجھنے والے ہیں وہ انشاء اللہ سمجھ جائیں گے، لیکن جن کے فطرت سے دروازے بند ہیں، جن پر ہدایت کے، ان کا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر ہدایت فرمائے۔ آخر پہ میں حضور صاحب کے چند اشعار پڑھ کر میں اس اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیہ، مفتری ہوتا ہے آخر اس جہاں میں روسیہ، جل تر ہوتا ہے برہم افطرا کا کاروبار۔ مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کیا 1944 میں، 10 سال بعد اللہ نے اس کو 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد اس کو پکڑ کر دائیں ہاتھ سے اس کی پتیل کو قطع کر دیا، 10 سال کے بعد ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ فالج ہو گیا، اس کو 11 سال تک مفلوج ہو کر بستر مرگ پر پڑا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، آگے مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، افطرا کی ایسی دم لمبی نہیں ہوتی کبھی، جو ہو مثل مدت فخر رسول خیر الخیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، پھر لئیں وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نکار۔ محترم صاحب سنیے، مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، میں آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں، افطرا لعنت ہے اور ہر مفتری ملعون ہے، پھر لئیں وہ بھی ہے جو صادق سے رکھتا ہے نکار۔ مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو، مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو، یہ خدا کا ہے نہ ہے یہ مفتری کا کاروبار۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر